بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہاؤ از لا میڈ۔ یہ کلاس سیونتھ کی سویکس کا جو چیپٹر ہے گورنمنٹ ایٹ اٹس سینٹر، چیپٹر نمبر 5، اسی کا یہ ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو کتنے ہاؤسز ہیں، اور ان ہاؤسز کی یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا، ان جو ہاؤسز ہیں ان میں کتنے ممبرس ہوتے ہیں، ان کو کون نومینیٹ کرتا ہے، ان کی کوالیفیکیشن، ایک راجیہ سبھا یا لوک سبھا ممبر بننے کے لیے کون سی کوالیفیکیشن ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ہم اصل میں جو ہمیں دیکھنا ہے کہ قانون کیسے بنتا ہے، تو آج وہ ہم پڑھیں گے کہ قانون ایک جو ہمارے پاس اتنے سارے قانون ہیں جس کے تحت ہم پہ رول کیا جاتا ہے، یا جس کے تحت گورنمنٹ جو ہے اپنی فنکشن کرتا ہے، اور ایوری سٹیزن از equal before law. Whether it doesn't mean that if somebody is a prime minister or MLC or doctor or at any higher post that he is not equal insofar as law is concerned. No, everyone is equal as per constitution and as per the law. Everyone is equal before law. The poor and the rich, the black and the white, the big or the small, the Hindu, Muslim, Christian, whatever the religion he belongs to, he or she, everybody has to be equal before law. And there will be same reward and same punishment insofar as accepting and violating law is concerned accordingly. سو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لا ہے، اتنے سارے جو لاز ہیں ہمارے پاس، تو یہ لا بنتا کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سے پہلے جو ہم نے پارلیمنٹ پڑھا، اس کے ہاؤسز پڑھے، لوک سبھا، راجیہ سبھا پڑھے، تو اب ہمیں آسان ہو جائے گا کہ لا کیسے بنتا ہے۔ اور لا کیسے بنتا ہے یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لا جو ہے، یہ جو بلز پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے منی بل، ایک ہوتی ہے نان منی بل۔ اب منی بلز وہ سب بلز ہیں جو انکم اور ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہو۔ کوئی بھی بل جو انکم اور ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہو تو اس کو ہم منی بل کہتے ہیں۔ نان منی بل وہ سب اس بل کو چھوڑ کر باقی سب جو بلز ہیں ان کو ہم نان منی بل کہتے ہیں، جس میں انکم اور ایکسپینڈیچر کا ذکر نہ ہو۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ لا کوئی بھی پروپوزل جو ہے، اگر آپ کچھ بھی مطلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز پاس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے ایز اے بل۔ اس کو ہم بل کہتے ہیں۔ یہ اس بل سے ڈیفرنٹ ہے جو ہمیں مطلب گھر میں آتی ہیں، جو دکان پہ ہمیں ملتی ہیں، یہ اس چیز سے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ جو بھی آپ پروپوزل پارلیمنٹ میں دائر کرنا چاہو گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ایک بل کی شیپ میں وہاں پہ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ووٹنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو بل پاس ہو جاتی ہے وہ لا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب کیسے ہوگا یہ؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو منی بل ہے، منی بل صرف لوک سبھا میں ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. نان منی بل جو ہے وہ ہم کسی بھی ہاؤس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو بل ہے، اگر یہ دونوں ہاؤسز جو ہے اس میں پاس ہو گئی، چاہے منی بل ہو چاہے نان منی بل ہو، اگر یہ دونوں ہاؤسز میں پاس ہو گئی، یعنی اس کو جتنی ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ سب ووٹس ملے تو پھر یہ بل پاس ہو جاتی ہے اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس اس کو سگنیچر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور وہ فائنل ہوتا ہے. تو جب پھر پریزیڈنٹ اس پہ سگنیچر کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ لا بن جاتی ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بل یا لا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے، لا کیسے بنتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ایک بل کی شکل میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، چاہے لوک سبھا میں چاہے راجیہ سبھا میں. اس کے بعد ووٹنگ ہو جاتی ہے. پھر یہ بل اگر ایک ہاؤس میں پاس ہو گئی تو پھر دوسرے ہاؤس میں بھی اگر پاس ہو گئی تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلی جاتی ہے. اور اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بل پاس نہیں ہو جاتی ہے تو پھر وہ بل لا نہیں بن سکتی ہے. تو پھر یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی جو پروپوزل ہو وہ لا نہیں بن سکتا ہے. وہاں پہ اس کو سب جو وہاں پہ ووٹنگ کرتے ہیں وہ پہلے سب اس چیز میں متحد ہو جائے، یعنی اس کے لیے وہ تیار ہو جائے اور سیٹسفائی ہو جائے کہ نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ قانون آنا چاہیے، تو اس کے بعد بل پاس ہو سکتی ہے. کیونکہ سب ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا اب کہ پارلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ فنکشن کرتا ہے in so far as the country is concerned, and it makes law. And this is only because of law that we act like humans. Otherwise, if there would have been lawlessness, then there would have been chaos and confusion everywhere. So peace would have not been possible. So it is very important that if in a society you find something which is disturbing peace, you go and you make a proposal in the parliament, and then eventually if everyone is satisfied and the bill is passed in both the houses of the parliament, then it becomes the law. And in this way we can stop the element which is going against the peace. So this is how law is made. Inshallah, next time in the next lecture we will talk about President of India and his position, powers, and how he's elected and all that about President. Inshallah, in the next class. Assalamu alaikum.